अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत और आवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाजरीन, दुनिया भर में कुदरती आफात ने आलमनाक अनगिनत दास्तानें छोड़ दी हैं। इनके बारे में सुनकर, देखकर, जानकर दिल दहल जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की और शाम में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 23,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। बुलंदो बाला इमारात के मलबे तले दब कर जो अफराद हैं उनको निकालने का काम इस वक्त जारी है। पाकिस्तानी कौम भी दुख की इस घड़ी में अपने तुर्की बहन भाइयों के साथ खड़ी है और हुकूमत भी तुर्की शाम के अवाम की हर मुमकिना मदद के लिए कोशां है और इसके हवाले से रेस्क्यू टीम्स भी भेजी गई हैं। जहां ज़लज़ले से अफराद लुक़मा अजल बन रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में महंगाई के तूफान में लोग पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। IMF मुज़ाकरात, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त जो बढ़ती हुई जानलेवा महंगाई है उससे गरीब तबके को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और हुक्मरान एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। गरीब अवाम की बात की जाए तो गरीब अवाम कुर्बानी देने के लिए तो तैयार है, लेकिन अब ये मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है कि अशराफिया भी अपनी आशियां खत्म करें और मुल्क के लिए कुर्बानी दे, वगरना गरीबों के हाथ उनके गिरेबान तक जा पहुंचेंगे, क्योंकि ये हालात उन्हीं के पैदा करदा हैं और खमियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। इन हालात के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार अनवर रज़ा साहब और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं हेड टी उर्दू सर्विस टर्की डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत आपके साथ खड़ी है। आपके हर दुख दर्द में आपका साथ दिया जाएगा, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगी इस वक्त वहाँ पर जो सिचुएशन है, मैं चाहूँगी उसको एक दफ़ा आप स्केच कर दें कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह से जारी हैं और अब तक की अपडेट के मुताबिक कितने जो अफराद हैं वो लुक़मा अजल बने हैं और जो रेस्क्यू का काम है वो कितनी तेज़ी से जारी है। ये इस वक्त तक जो है वो 19,000 के करीब अफराद जो है जाम भाग हो चुके हैं। ये मैं तुर्की के फिगर्स बता रहा हूँ कि तुर्की में सिर्फ जो है 19,000 के करीब जो है अफराद जो है वो जाम भाग हो चुके हैं, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 77,000 के करीब है। इमारतें जो है वो तकरीबन 25,000 इमारतें जो है मनहदम हो चुकी है। ये इसकी वजह यह है कि दुनिया में जल्जले आते हैं, लेकिन तुर्की में जल्जले इतनी शिद्दत के जल्जले, ये 2 जल्जले, ये आपको क्योंकि कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा, दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि 2 जल्जले एक साथ आए। ये एक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4:17 पे आया था, वो 7.7 की शिद्दत का था। जो पाकिस्तान में 7.8 की शिद्दत बताई जा रही है वो 7.7 की शिद्दत का, जबकि उसके 9 घंटे बाद जो है वो दूसरा जल्जला जो आया था वो 7.6 की शिद्दत का जल्जला आया था, क्योंकि इमारतें जो है आप पहले जल्जले की वजह से मखदूश हो चुकी थी, उनको नुकसान पहुंच चुका था। दूसरे जल्जले जो है जो दोपहर के वक्त आया, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उस जल्जले दूसरे जल्जले की वजह से हुआ है और अभी भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। आफ्टर शॉक्स अभी भी नहीं रुके हैं और इसलिए जो है आप देख रहे हैं ऊपर से इलाका जो है, पूरा इलाका जो 10 सूबे हैं, तुर्की के 10 बड़े शहर है, यहाँ पे सूबों से मुराद ये ली जा रही है कि तुर्की के 10 बड़े शहर है वो उनको सूबाई हैसियत दी गई है। वहां पर जो है बर्फबारी हो रही है, दर्जा हरारत जो है वो -2 से लेकर -15 तक है। यानी आप सोच सकते हैं कि इस वक्त इसके बावजूद जो है तुर्की की रेस्क्यू टीम में 60 हमारी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान हमेशा जो है तुर्की की हमेशा मदद आगे बढ़कर करता है, सबसे बढ़कर करता है। वो उसकी टीमें भी पाकिस्तान में तुर्की पहुंची हुई है, सब कुछ इसके रेस्क्यू टीमें काम कर रही, दिन रात काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो हालात जो है वो मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आज 5वां रोज है, ये 106 घंटे गुजर चुके हैं, इसके बावजूद जो है वो तकरीबन मुआवजा रुनमा हो रहे हैं, लोगों को जिंदा भी बचाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मुआवजा है जिसे कहा जा सकता है कि 5 से 10 बंदे जो है इस वक्त जो है 2-3 घंटों के अंदर जो है बचाए जा चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो बर्फबारी की वजह से यकीनन मुतासिर हुई होंगी, उसके बारे में बताइएगा कि वो कितनी सुस्त रवि का शिकार हैं, और दूसरा साथ ये भी फरमाइएगा कि जो इमदाद तुर्किया में पहुंच रही है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो इमीडिएटली वहां पर आप लोगों को रिक्वायर्ड है।
देखिए तुर्की एक आपको पता है ठंडा मुल्क है, बर्फबारी यहाँ पे रोजमर्रा का जो है सर्दियों में मामूली सी है, यहाँ पे लोग बर्फबारी की परवाह नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग रेस्क्यू टीमें जो है बर्फबारी की परवाह किए बगैर दिन रात, यानी ये नहीं कि रात को आपको रोक दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं, दिन रात जो है मुफ्ती टीमें, यानी 6 लाख के करीब मुफ्ती ममालिक से भी लोग आए रेस्क्यू टीम में, 6 लाख के एहलकार जो है उनकी खिदमत है, मुफ्ती 10 सूबों में 10 बड़े शहरों में फौरी तौर पर जो है वो उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल जो है बगैर किसी वक्फे के मुसलसल काम कर रही है, अपनी इमदादी सरगर्मियों में जारी है, यहाँ पे रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए तो बचत ज्यादा, यानी लोगों को जिंदा बचाया जा रहा है, अभी भी मुसलसल बचाया जा रहा है और इस वक्त मजीद जो है ये सिलसिला जारी है। और आप ये भी फरमाइएगा कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या जो सामान है वो दुनिया भर का जो ममालिक है आप लोगों को पहुंचाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जो इस वक्त जब देखा जाए लोग जो कि बेघर हो चुके हैं, इस उनको इलाके में ठंड बहुत ज्यादा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, टेम्परेचर जो है वो -15 के करीब है, -2 से लेकर 15 के करीब है। सबसे बड़ी जो इस वक्त जरूरत पड़ रही है वो कंबलों की पड़ रही है और टेंटों की पड़ रही है, क्योंकि लोग जो है वो किसी सूरत में घरों के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। अलबत्ता हुकूमत ने मुफ्ती होटल्स हॉस्टल्स वगैरह में इनको बसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो टेंटों में रहना चाहते हैं। टेंटों में रहने के लिए इनको फौरी तौर पर जिस चीज की जरूरत महसूस की जा रही है, अगर पाकिस्तान की आवाम का किसी चीज को भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जरूरत महसूस की जा रही है वो कंबलों की महसूस की जा रही है। इसे बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तान तुर्कों को कंबल भिजवा सकता है, अद्वियात भिजवा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस टेंट और कंबल जो है वो समझने के लाजमी जरूरियत है जिंदगी बचाने के लिए। जी तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कितनी जो इमारत हैं वो गिर चुकी हैं और जो लोग ठहराने का काम है उसके लिए टेंट्स भी चाहिए, डेफिनेटली कंबल्स भी चाहिए, खुश्क जो आपकी खुराक है वो भी रिक्वायर्ड है, अदवायात भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि इस वक्त इस सूरत हाल में आपको डेफिनेटली बैरूनी दुनिया की ज़रूरत तो है, और मज़ीद आपको क्या चीज़ें चाहिए और क्या आप लोग इस ज़लज़ले से बचाव के लिए और रिलीफ के लिए इक़दाम सजेस्ट करते हैं ताकि बाहर बैठे लोगों को मालूम हो सके कि हमने तुर्किया के बहन भाइयों के लिए ये चीज़ें भिजवानी है और उनको इस तरह हमने उनकी मदद करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा अलमिया है, हम भी इससे गुजर चुके हैं 2005 में। ये आपने देखा होगा यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने कह दिया है कि ये दुनिया का अपनी सदी का नहीं, दुनिया का बदतरीन जो है जल्जला है जिसमें इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है। ये 2 जल्जले आने की वजह से, एक सुबह लिंदा मारने दोपहर के वक्त आने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए दुनिया, क्योंकि तुर्की के ताल्लुकात दुनिया में तकरीबन हर ममालिक से रहे हैं। तुर्की हमेशा, आपको पता होगा कि तुर्की की टीम जो है वो रेस्क्यू टीमें हमेशा दूसरे ममालिक में जाती रही हैं, वो बड़ी एक्सपर्ट जाने बचाने में, इमदादी सरगर्मियों जारी रखने में, इसलिए जो है वो दूसरे ममालिक के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात होने की वजह से अब तकरीबन 60 ममालिक ने, जिसमें इसराइल भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। इंडिया और इसराइल पहली बार तुर्की में आ रहे हैं रेस्क्यू करने। पाकिस्तान तो हमेशा तुर्की के साथ रहा है और हमेशा रहता है, वो आगे बढ़कर रहता है, लेकिन अब दूसरे ममालिक जो छोटे ममालिक है जिन्होंने कभी भी तुर्की का रुख नहीं किया था वो भी अब तुर्की का रुख कर रहे हैं। 60 ममालिक की टीमें जो है इस वक्त तुर्की में मुफ्ती अपने रेस्क्यू का काम जारी रखे हुए हैं। हाँ, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इस वक्त जो सबसे जरूरत है वो खुश खुराक की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, टेंटों की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है जिंदगी को बचाने के लिए, जिंदगी को कायम रखने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो आवाम है तुर्किया के, उनका जज्बा क्या है, वो कैसे अपना लोगों को सेव करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ये भी ज़रा फरमाइएगा। आपको देखा होगा, मेरा ख्याल दुनिया इंसानियत अगर किसी का नाम है तो इंसानियत, मेरा ख्याल है तुर्कियों में मैंने जो देखी है, तुर्कों में जो इंसानियत है दुनिया में एक मिसाल। आप हैरान रह जाएंगे कि जब से सदर रजब तैयब एर्दोगान ने और इनके हिलाल अहमर ने ऐलान किया कि हमें खून की ब्लड डोनेशन की जरूरत है, हमें जो एक्सपर्ट आना चाहते हैं इलाके में वो करना चाहिए, लोग एयरपोर्ट पर आप हैरान रह जाएंगे कि लंबी कतारें लगी हुई है, वो इलाके को जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी जो है इलाके के लोगों के लिए वक्फ करना चाहते हैं। आप इस दुनिया में कहीं भी इस किस्म का जो है जो जज्बा जो है वो आप नहीं देख सकेंगे। आप खून की अतियत देते हुए देखें कि हिलाल अहमर ने जो अपील की है उसके नतीजे में लोग हजारों की तादाद में निकले हुए हैं खून देने के लिए। इसके बावजूद भी लोगों ने हुकूमत की तरफ से कहा गया जैसे हम मजीद जरूरत होगी आप उस वक्त दे दीजिएगा, अभी हमें जरूरत महसूस नहीं है। नहीं, इतना ज्यादा खून जो है वो डोनेशन की वजह से जमा किया जा चुका है। यानी ये जज्बा जो है मेरा ख्याल दुनिया में कहीं भी इस जज्बे को नहीं देखा जा सकता। इसमें पाकिस्तान भी शामिल कर लें,
लें या कोई और ममालिक भी शामिल कर लें, जो जज्बा तुर्कों में मोहब्बत का है, एक दूसरे के साथ तावन करने का जज्बा है, वो इंसानियत का जज्बा जो यहाँ पर मौजूद है, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी कहिएगा, चूँकि ऑब्वियसली हमने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं इस ज़लज़ले के अंदर गिर कर तबाह हुई हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक एक जो रिसर्च कंडक्ट की गई, इसमें कहा कि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जो भी न्यूली कंस्ट्रक्ट की गई थी, और उसके मुताबिक जो अब नया स्टैंडर्ड ऑफ बिल्डिंग, नई बिल्डिंग्स को बनाने का जो नया स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक इस इतने मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो बर्दाश्त किया जा सकता है। तो इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह या कुछ चल रही हैं चीज़ें कि नई बिल्डिंग्स क्यों गिरी हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे भी नाअहली तो है ज़रूर, डेफिनेटली उसके बारे में हुकूमत ने मुफ्ती जो है वो कमेटी कायम कर दी है जो इस करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैं आगाज़ ही में आपको कह चुका हूँ कि होना ये था कि एक ज़लज़ला आया था सुबह 4:17 पे जो आया था, उसके बाद दूसरे ज़लज़ले की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, यानी कि इतनी शिद्दत का ज़लज़ला सिर्फ एक ही ज़लज़ला आता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। लेकिन हुआ ये है कि इतनी शिद्दत के ज़लज़ले आने के बाद जो है दोपहर के वक्त भी 7.6 की शिद्दत का ज़लज़ला आया, जो दूसरा ज़लज़ला उसने जो रहती सहती कसर जिसे कहते हैं वो पूरी कर दी। जो इमारतें मखदूश होने के करीब थी, नुकसान जिनको पहुंचा हुआ था, उन इमारतों को मजीद नुकसान पहुंच गया और वो मस्मार हो गई। वजह ये, हाँ अलबत्ता जो नाअहली इलाके में जो वो किया गया है उसकी अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेन जो वजह जो है दूसरे ज़लज़ले की वजह से जो दोपहर को आया है उससे ज़्यादा मुतासर हुआ है। डॉक्टर साहब, ज़लज़ले के बाद सिचुएशन बड़ी तकलीफ देह होती है, हमने देखा है। और जो तुर्क प्राइम मिनिस्टर ने इमदाद के लिए कलेक्शन सेंटर्स कायम किए हैं, एक तो बताइएगा वहाँ पर लोगों का जोशो जज्बा क्या है, किस तरह इमदाद पहुँचाई जा रही है, और दूसरा ये फरमाइएगा कि अब आफ्टर ज़लज़ला क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और किस हद तक इमदादी कार्रवाइयाँ, कितनी मुद्दत लगेगी लोगों को रीबिल्ड करने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? आपने देखा होगा तुर्की जो है वो कंस्ट्रक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 मुल्क है। रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूरोप के ममालिक हो, अगर वहाँ कोई ठेकेदार काम करता हो कंस्ट्रक्शन का नजर आएगा तो आपको वो लाजमी तौर पर तुर्की होगा, क्योंकि तुर्क जो है कंस्ट्रक्शन के मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं, दुनिया में नंबर 1 जाने जाते हैं। तुर्की में जब भी ज़लज़ला आया तो उन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन वगैरह जो है उसी तरीके से की, 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये इमारत खड़ी कर देते हैं। और अब सदर रजब तय्यिप एर्दोगन ने कहा कि हम किसी एक बंदे को भी जो है बगैर घर के, बगैर किसी मकान के जिंदा नहीं रहने, हम हर एक को हर तरह की फैसिलिटीज और घर फराहम करेंगे। तुर्की की जो इनका इदारा है, तोकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो सरकारी इदारा है जो रहायशी मनसूबा बंदी करता है तोकी के नाम से, वो 1 साल के अंदर अंदर जो ज़लज़ले से मुतासर हुए उन सब के लिए है इमारतें खड़ी करेगा और उन सबको एक घर की चाबी जो 1 साल के अंदर अंदर ये सदर रजब तय्यिप एर्दोगन ने वादा किया है दे दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस दुख की घड़ी में अपनी तुर्की के आवाम के साथ हैं, और ना सिर्फ साथ हैं बल्कि उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल और परेशानी से जल्द निजात दिलाएं। और जिस तरह से अनवर रज़ा साहब 2005 के ज़लज़ले में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसी जज्बे के साथ और उसी तरीके के साथ पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत भी इस चीज़ के लिए रेडी है। इसीलिए ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान से कुछ रेस्क्यू टीम्स भी जो हैं वहाँ पर भेजी गई हैं, और यहाँ पर प्रॉपर जो है वो इमदाद इकट्ठी करने के लिए कलेक्शन सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जिनकी मदद से जो इमदाद इकट्ठी करके तुर्की की आवाम तक जो है वो पहुँचाई भी जाएगी। इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों का बंदोबस्त भी किया जा रहा है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा भी कपड़े, खुराक और उसके साथ साथ कंबल, तो इन सब चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान में जो है वो अमल दरामद बहुत तेज़ी से जारी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़िर साथ हेड TRT उर्दू सर्विस तुर्की डॉक्टर फुरकान हमीद साहब मौजूद थे। अनवर रज़ा साहब, दुख की इस घड़ी में जैसे सब कहते भी हैं कि दोस्त ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, आप ये समझते हैं कि हमें इस वक्त बढ़ चढ़ कर और हर सिचुएशन में तुर्की की आवाम का, तुर्की की हुकूमत को हर एस्पेक्ट से मदद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल मारिया, आप देखें पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती है, और जब कुदरती आफात किसी भी मुल्क में आए, किसी भी मुस्लिम मुल्क में आए, और पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर, बिलखुसूस आवाम ने इसमें हिस्सा लिया है, और उन्होंने न सिर्फ दुआ के ज़रिए बल्कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल जो हमारे हैं वो भी वहाँ पर जाकर खिदमत करते हैं। हमारे जो सरमायादार हैं वो अपने पैसे के ज़रिए खिदमत करते हैं, इमदाद देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के अगर कोई दुख दर्द की इस घड़ी में उनके साथ, और इसकी मिसाल आपने बिल्कुल
ٹھیک کہا کہ 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو جس طرح ترکیہ نے ہماری مدد کی تھی، پاکستان بھی اب اس مشکل گھڑی میں ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور کر بھی رہا ہے، حکومت بھی اور عوام بھی۔ ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم پاکستان کے عوام پر جو بجلی کے، پیٹرول کی اور گیس کی صورت میں اور جو روزمرہ کی اشیاء کی صورت میں جو مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے، یہ کب جا کر تھمے گا؟ اب یہ تو چونکہ اب IMF سے مذاکرات بھی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ ایک نیا بوجھ آنے والا ہے۔ بریک کے بعد سے بات کرنے کے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ IMF نے پاکستان سے ہونے والے مذاکرات پر اعلامیہ تو جاری کیا ہے، لیکن جو پاکستان کا IMF سے اسٹاف لیول کا معاہدہ تھا وہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، اور وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اب 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے جس کے لیے منی بجٹ بھی لانا ہوگا۔ تو عوام تیار ہو جائے، عوام کا مزید بیڑا غرق ہونے والا ہے، عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ انور رائے صاحب، یہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو تو تیار کر دیا جاتا ہے کہ عوام جو ہے اب نئے ٹیکسز دینے کے لیے جو قرضہ ہے وہ بھی عوام کی جیب سے نکلوایا جائے گا، اس کے لیے تو عوام کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اشرافیہ جو ہیں یہ کب ریڈی ہوں گے؟ یہ کب اپنے جیبوں سے پیسہ نکال کر ان خزانوں میں ڈالیں گے تاکہ یہ حالات جو آج ورسٹ ہوئے ہیں ملک کے وہ نہ ہوں؟ ماریا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں غریب جو ہے وہی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اب یہ آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جو اس تمام حالات کی ذمہ دار ہے، اب ان کو قربانی دینی ہے، اور اگر انہوں نے قربانی نہ دی تو یہ جو غریبوں کے ہاتھ ہیں ان کے گریبان تک جائیں گے، کیونکہ مفلس انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب آپ کا IMF کے ساتھ یہ پروگرام سائن ہوگا تو اس کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا، کیونکہ آپ نے بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے تو اتفاق کر لیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب ان چیزوں پر اتفاق کیا ہے تو مہنگائی آئے گی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو یہ غریب متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کے جذبات بہت زیادہ ہیں ملک کے لیے، ان کا دل بھی بہت بڑا ہے، یہ تو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ملک کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے جو اشرافیہ ہیں اور جو ایسے خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، کیا وہ کب کٹہرے میں آئیں گے؟ یہ سوال اب جنم لے رہا ہے اور یہ عوام تک پہنچ چکا ہے، اور عوام اب اس بات پر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، سیاستدانوں اور حکمرانوں سے سوال کر رہے ہیں۔ چلیے اس کو ایک نظر ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن ماریا، جو چیزیں مہنگی ہوں گی مجھے بتائیے حکومت کو اس کا ادراک ہے؟ اگر ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے یہ کیا، ٹھیک ہے، یہ مسلسل 75 ایئر سے اس ملک کے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہے، ملک بھی تباہی کے دہانے پر چلا جا رہا ہے اور عوام تو مرتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کہیں نہ کہیں تو ڈاٹ لگانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو ہمیں رکنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے جب لوگوں میں شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ ان اشرافیہ سے، حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، بیوروکریٹ سے، جرنیلوں سے، صحافیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہم ہی کیوں؟ ان کے لیے آپ جو اس ملک کو کہ پالیسی ساز ہے انہیں سوچنا ہوگا۔ اب اس ملک کو آپ نے ہمیشہ کے لیے کوئی ترقی پذیر نہیں رکھنا، نہ ہی آپ نے ہمیشہ کے لیے IMF کے چنگل میں رہنا ہے، اور نہ ہی آپ نے دوسروں کی جنگ میں خود کو دھکیلنا ہے۔ کب تک آپ دوسروں کی جنگ میں ڈالر لیں گے اور ملک کو چلاتے لیں گے؟ دیکھیے، یہ شارٹ ٹرم کوئی نہیں، ہمیں لانگ ٹرم اس ملک کے لیے پالیسیز کو اپنانا ہے اور اسے آگے لینا ہے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ مضبوط اور عوام کو ریلیف بھی ملے۔ کیسے ہوگا؟ کیا ان حکمرانوں کے پاس سولوشن ہے؟ یہ نہیں بات کر لیتے ہیں موجود سابق وزیر خزانہ ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ سر کہیے گا، ابھی ہم پروگرام میں اسی حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ اب چونکہ یہ سٹاف لیول کا معاہدہ بھی طے نہیں ہو سکا، وزیر خزانہ صاحب نے کہہ دیا کہ 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے جس کے لیے اب ہمیں منی بجٹ بھی لانا ہوگا، تو یہ عوام کو تو تیار کیا جا رہا ہے کہ نئے ٹیکسز کے لیے مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یہ حکمران ناکام کیوں ہو رہے ہیں اس ڈیل کرنے کے لیے یا اصلاحات کرنے کے لیے کہ کل کو ہمیں IMF سے ڈیل نہ کرنی پڑے؟ دیکھیں، بہت ہی مس مینج کر رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو۔ پرٹیکولرلی دیکھیں، جب پاکستان کا میٹر جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور میٹر کیا ہے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں ہر دن کم ہو رہے ہیں، ایوری ڈے نیچے آ رہے ہیں، اور آپ پچھلے 9 مہینے سے اسی کشمکش میں ہیں کہ پروگرام ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ 5 مہینے مفتاح صاحب نے لگائے کرنے کے لیے پروگرام، وہ جب بڑا ہو گیا تو اس کو فارغ کر کے دار کو لے آئے، انہوں نے اس پروگرام کو ختم کر دیا۔
انہوں نے اپنے 4 مہینے میں اتنی تباہی مچائی ہے کہ پاکستان کی تمام جو پروڈکشن ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے، پاکستان کی تمام سپلائی چینز بند ہو گئی ہیں، کھانا پینا، بجلی، دوائیاں، ادویات، ہر چیز جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ 7 بجے بازار بند کر دو، ریسٹورنٹس بند کر دو، یہ نہیں سوچتے کہ جب وہاں پہ لوگ جو جن کی وہاں پہ روزگار ہے وہ کیا کریں گے۔ تو آئی تھنک کہ بہت ہی مس مینج ہے، بہت دیر کر دی ہے۔ اور اب یہ جب آئی تھی ٹیم 9 دن، پتا تھا کہ 9 دن انہوں نے یہاں ہونا ہے، اس سے پہلے کوئی تیاری نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی جو ڈیٹا میں غلطیاں آ رہی ہیں، مطلب شرم آتی ہے کہ یہ کیا کس قسم کے ہمارے منسٹریز ہیں، ادارے ہیں، منسٹرز ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی اکانومی کی تباہی ہو گئی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ 3-4 ہفتے اور اسی طرح ہم کرتے رہے تو یہ ریزرو تو 1 بلین سے بھی نیچے آ جائیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ڈاکٹر اتنا صاحب اس وقت انتشار ہے مارکیٹس میں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو پاکستان کا رسک جو ہے اس وقت تو 100% کراس کر چکا ہے، اور آپ کی اسٹاک مارکیٹ ذرا سر اٹھاتی ہے، دوسرے دن اٹھا کر کے نیچے گرتی ہے۔ روپے کی قیمت دیکھ لیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، تو ڈاکٹر کسی صاحب کو اگر فکر ہی نہیں ہے۔ ٹیکنیکل ہم بات کریں تو یہ درست ہوگا کہ پاکستان ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ کر چکا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ڈیفالٹ یا نہ ڈیفالٹ، تو پورا ملک گیا نا۔ پھر آپ کے ریزروز کے بغیر آپ کیسے کاروبار کو جاری رکھیں گے؟ آلریڈی ہمارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ جی اس وقت آپ کی جو بندرگاہیں ہیں ادھر شپس کھڑی ہیں جو ان لوڈ ہی نہیں کر سکتی مال۔ جی اب 3 ارب سے نیچے چلے گیا آپ کا جو ہے ریزرو۔ یہ آج سے 9 مہینے پہلے 17 ارب کے تھے۔ آپ سوچ لیں کہ ہر مہینے میں تقریباً 1 ارب کے ریزروز غائب ہو جاتے ہیں، اور اب تو بڑی تیزی سے غائب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو تو یہ بڑی بڑی آئی تھنک کہ یہ دار صاحب نے ارسپانسبل بیہیویئر کیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ اس ٹائم پیریڈ میں نہیں کی اور اوپن چھوڑ دی ہے۔ اب قیاس رائیاں اور ہوں گی، اللہ کرے کہ یہ کر لیں، جلدی سے جلدی کریں۔ اور مفتاح ٹھیک ہے، اسماعیل صاحب مہنگائی اسی کا تو معاملے پر پہاڑ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹے گا۔ بے شک مجھے نکال دیتے لیکن مجھ سے اچھا اور تجربہ کار معیشت دان لے کر ضرور آنا چاہیے تھا ان کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسی ہے، جس ایجنڈا کے تحت وہ لایا گیا تھا ان کو کہ تجربہ کار معیشت دان ہیں اور ان کی پالیسی سے ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوگا اور معیشت درست سمت میں آئے گی، یہ ناکام ہو چکی ہے؟ یہ تو بالکل ناکام ہو چکی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مفتاح صاحب نے بھی کون سا کوئی بڑے تیر چلائے تھے۔ 5 مہینے انہوں نے ڈیلے کیا وہ کام جو 4 ہفتوں میں ہو سکتا تھا۔ اور ان کو اگر پتا ہوتا کہ جس وقت مفتاح صاحب آئے تھے اس وقت تقریباً 12 ارب ڈالر تھے ان کے پاس، اور جس وقت انہوں نے کر لی ہے تو وہ 12 سے کم ہو کے وہ کوئی 7-8 ارب ڈالر رہ گئے تھے۔ اور دار صاحب جو ہیں انہوں نے تو ڈالرز کو بالکل ہی تیلی لگا دی ہے، اور یہ جو پیگ لگایا ہے ڈالر کا اوپر، آپ نے سیلنگ لگائی ہے، جو بھی پاکستان کے آفیشیل چینل سے ڈالرز آتے تھے ان کو انہوں نے بلیک مارکیٹ میں گھسیڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب اور آپ دیکھ لیں جو جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے سے کہ اکانومی کی صورتحال کو بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے، بات یہ ہے کہ قرضہ اب آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو اگر یہ آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو 170 ارب کا قرضہ کون دے گا آپ کو؟ تو نمبر 1 قرضے آپ کے بالکل اب بند ہو چکے ہیں، اب آپ قرضے نہیں لے سکتے، آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہیں، اور یہ خرچے کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کیبنٹ کا سائز دیکھ لیں، فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹس، پروونشل گورنمنٹس کی کیبنٹس،
جو کام فیڈرل گورنمنٹ میں ہو رہا ہے وہی کام پروونشل گورنمنٹس میں ہو رہا ہے, ریپیٹ ہو رہے ہیں, ڈبل ہو رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو 2-3 محکمے تھے, باقی تو سارے پروونسز کو جانے تھے. ڈاکٹر صاحب تو یہ 50 لوگوں کی جو وہاں پہ کیبنٹ ہے وہ کر کیا رہی ہے, مطلب ان کا فنکشن کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اس سنگین صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی ایڈوائز کیجئے تاکہ کوئی بہتری کی طرف ہم بڑھ سکیں. ایڈنگ آن ٹو انور ایسا پوائنٹ, اسی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو کفایت شعاری کمیٹی کی جانب سے کچھ پیش کردہ تجاویز تھیں کہ پارلیمنٹ ارکان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم کی جائیں گی, ریٹائرڈ افسران کی مراد بھی ختم کی جائیں گی, چھوٹی گاڑیاں بڑی گاڑیاں مطلب ان کا بھی جو خرچہ اس کو کم کیا جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلوشن ہو سکتا ہے مہنگائی کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے یا ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے, چیزوں کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے؟ بالکل کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اتنی بڑی کیبنٹ کی. ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پولیس کے گارڈ میں چلے اور 10 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں اور ہر قسم کی ان کے پاس کنسیشنز ہوں, مفت بجلی ہو. مطلب اربوں روپے کے خرچے جو آپ کرتے ہیں, اور پھر اتنی بیوروکریسی, 35 لاکھ لوگ جو بیوروکریسی میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ تو سارا کھایا پیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بند کرنی پڑیں گی نا. اگر آپ ایک بینکرپسی پہ پہنچ گئے ہیں تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے نا, اپنے خرچے ختم کریں. پھر دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ IMF سے کہیں کہ جی ہماری مدد کریں. IMF کے ساتھ اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو اگلے 6 مہینے میں آپ $10 ارب قرضوں کا واپس دینا ہے, ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, اس پیسے کو آپ ریسٹرکچر کرائیں, چین سے بات کریں, دوسرے جو آپ کے ہیں جن سے آپ نے قرض لیے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ, UAE, ان کی منت کر کے اس کو آگے کریں. آپ کو ریفارمز کرنی ہے آپ کو, مطلب بٹ سب چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں IMF پروگرام کے ساتھ دستخط کرنے پہ, اور وہی نہیں یہ کر پا رہے, تو آگے چل کے کیا کریں. اور دوسری بات, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو IMF ہے, ایک تو وہ کہتا ہے کہ جو ڈونرز ہیں, وہ ڈونرز مطلب جو آپ کے دوست ممالک ہیں, ان سے خط لیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور کتنی مقدار میں کریں گے. دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آن بورڈ کریں, کیونکہ یہ جو پروگرام ہے اس میں نہ صرف یہ گورنمنٹ جو ہے, اگلی گورنمنٹ کو بھی یہ انڈورس کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ گورنمنٹ تو اب میکسیمم آپ کرتے ہیں تو اکتوبر تک ہوگی, اور منیمم کر لیں اگلے 3 مہینے میں, اگلے مہینے بھی جا سکتی ہے, پھر کیئر ٹیکرز آئیں گے, پھر الیکشنز ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی صورت میں یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ مل کے یہ کہیں کہ جی یہ پروگرام ہم چلائیں گے. ادروائز نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ کہے گی کہ یہ تمہارا پروگرام ہی نہیں ہے, جیسے ہم 23 پہلے پروگرامز چکے ہیں, پھر ہم کہیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں ایشوز ہیں ڈاکٹر صاحب, اور میرے خیال میں یہ جو نہیں ہوا اور جو انتظار ہو رہا ہے کہ اب فردر بات ہوگی, اس میں میرا خیال ہے ایک تو یہ سیاسی انتشار کی بات ہوگی, اور دوسرا یہ آپ کے دوست ممالک کی جو سپورٹ ہے اس کی گارنٹی کا معاملہ ہو. ڈاکٹر صاحب, اکانومی سے جڑا ایک سوال ہے کہ اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ 70 ارب سے زائد جو ہے وہ انتخابات پر لگنے ہیں, کیا انتخابات ہو سکے؟ اور دوسری بات آپ کی بالکل میں انڈوز کروں گا کہ حکومت اس وقت پہ اپنے خرچے کم نہیں کر رہی, بلکہ جو اٹانومس باڈیز ہیں, سیمی اٹانومس باڈیز ہیں, وہاں پر خود کو پولیٹیکلی مضبوط کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ترقیاتی فنڈز کو استعمال کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. تو اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہو پائیں گے؟ دیکھیں, یہ میرے بات نہیں, کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ کرانی ہے, اور لیٹر دین 90 days, وہ تو آپ کو اسمبلی جو ہے پڑے گی. اگر آپ کرائیں گے سیریس ٹربل میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو جائے گی. دوسری بات جو آپ نے کی کہ کیا اتنا خرچہ ہم کر سکتے ہیں افورڈ, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 18
7 ارب روپے ہے، تو اس میں سے اگر آپ 30 ارب بھی نہیں نکال سکتے الیکشن کے لیے تو پھر کانسٹیٹیوشن کو آ کے ایڈٹ کر دیں اور کرتے، کیونکہ یہ کہنا کہ 30 ارب نہیں سکتے لیکن بجٹ میں ہم 18,000 ارب خرچ کریں گے تو یہ ایکویژن تو مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، یہ احمقانہ بات ہے اور اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے دوست ممالک سے گارنٹر کے طور پر ان کو رکھنا پڑے گا کہ وہ کل کو کتنے پیسے دیں گے اور کس طریقے سے دیں گے، لیکن جس طرح سے شوکت ترین صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پیسے نہ دیے تو دوست ممالک بھی نہیں دیں گے. تو دوست آئی ایم ایف کے اوپر سب ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طریقے سے آئی ایم ایف چلے گا اسی طریقے سے ہمارے دوست ممالک بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کی گارنٹی دوست ممالک دے سکیں گے جو کہ خود اس مشکل وقت میں مدد نہیں کر پا رہے؟ تو جی اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ دیں گے، اچھا، لیکن آپ کے دوست ممالک بھی چاہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پوری طرح سے سمجھوتا کریں اور وہ ساتھ ہی اس کی سپورٹ بھی کریں گے. سو آئی ایم شیور کہ آئی ایم ایف ان سے بات چیت کر رہی ہوگی. تو مجھے جو حیرت ناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چلے سعودی عربیہ کا تو وزٹ کر کے ان سے یہ باتیں کی ہیں، لیکن چین کا وزٹ کیا، اس میں ہم نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں ہے کہ چین کا سب سے بڑا قرضہ پاکستان پہ اس وقت چین کا ہے اور اس سال سب سے زیادہ ری پیمنٹ بھی چین کی ہے. تقریباً 5 ارب ڈالر ان کی حکومت کا ہم نے اس سال دینا ہے، 5 ارب ڈالر ان کے بینکوں کا دینا ہے، 1.5 ارب ڈالر ہم نے ان کی کمپنیوں کا دینا ہے جنہوں نے یہ کارخانے لگائے ہوئے ہیں جن کی بجلی اب ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے. سو یہ ساری چیزیں چین سے آپ کو ڈسکس کر کے ان سے ایگریمنٹ لینا تھا جو کہ ابھی تک نہیں لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیریسنس جو ہے حکومت میں نظر نہیں آتی. 9-10 مہینے بالکل ضائع کر دیے گئے ہیں. اس پیریڈ میں اپنے ریزروز ہم کھو چکے ہیں اور اب ہم بالکل ایک بند گلی میں پہنچتے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی کشمکش اور بد انتظامی کی وجہ سے، معاشی بد انتظامی کی بات کر رہا ہوں، کہ حکومت جو ہے وہ ان کی سیریسنس میں نہیں دیکھنے میں ہمیں نہیں ملی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے تھی، اسی وجہ سے وہ جو قرضے ہیں وہ ریشیڈیول بھی نہیں کروا سکے جبکہ سیلاب بھی تھا، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ چین جیسے ملک کے ساتھ بھی انہوں نے اتنی سنجیدہ بات بھی نہیں کی. دیکھیں کریڈیبلٹی پہ ڈیپینڈ جی آپ اور میں اس ڈیلیگیشن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے یا اس ٹیبل پہ تو نہیں بیٹھے تھے جہاں بات چیت ہو رہی تھی، تو لیکن جو کمیونیکے ایشو ہوتے ہیں وزٹ کے بعد اس میں چین کی طرف سے کوئی نظر نہیں آیا کہ قرضوں پہ بات کی گئی ہے یا ہمارے جو خارجہ ہیں وہ رہتے امریکہ میں ہیں اور پھر ہمارے تمام وزٹس جو ہیں یا امریکہ یورپ کی طرف ہیں. چین کو ہم اس وقت وہ دے رہے جو، حالانکہ چین جو ہے اسی کے تو سب سے بڑے قرضے ہم نے دے. تو مجھے تو ان میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے، مجھے ان میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. وقت ضائع بہت کر رہے ہیں اور ملک کو بہت نقصان کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انسٹنٹ جو ریلیف ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ آج یہ آئی ایم ایف پروگرام ایس ایل اے اگر وہ لیول ایگریمنٹ نے کو پتا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو پتا ہے کہ ایک مارکیٹس اس وقت ہل رہی ہیں. ذرا دیکھیں مارکیٹ اٹھنے لگتی ہے تو ایک غلط خبر آ کے اسی وقت وہ گر جاتی ہے. انٹرنیشنل ہمارا کریڈٹ رسک آسمان پہ چڑھا ہوا ہے، وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور آئی ایم ایف نے بھی پچھلے ریویو میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل انتشار جو ہے وہ اکنامک کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے. سو اکنامک کرائسس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے
تو پہلے پولیٹیکل کرائسس کو ٹھیک کریں. اب پولیٹیکل کرائسس ایک جمہوریت میں وہ ٹھیک ہوتا ہے جب آپ شاورت کے ساتھ الیکشنز میں کراتے ہیں, لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں حقیقت, ان سے مینڈیٹ لیتے ہیں, واپس آ کے اس مینڈیٹ کے مطابق آپ سارے یہ کام کرتے ہیں. آئی ایم ایف کا بھی پروگرام جو ہے یہ اب اسی مینڈیٹ کے تحت ہی ہوگا, جو کہ اب روڈ میپ کم از کم آپ کو آئی ایم ایف کو دینا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ ہماری جو 23 پروگرامز آئی ایم ایف سے جو کیے ہیں, اب اس کی ہسٹری جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کریڈیبلٹی اس لیے زیادہ نہیں ہے. تو اب جب تک ہم سائن اپ نہیں کریں گے اس وقت تک کسی کو یقین نہیں ہے کہ کیا ہوگا. تو آئی تھنک کہ ایک تھوڑا سا پولیٹیکل کویشچن ہے جو میرا آپ دونوں سے ہے, مطلب اتنا معیشت سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جب مفتاح اسماعیل صاحب اس طرح سے مہنگائی کیا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے لنڈن سے بھی بیانات آ جاتے تھے, وزیر اعظم ہاؤس سے بھی بیانات آ جاتے تھے, اور کافی تنقید کی جاتی تھی مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر. لیکن ابھی جب اسحاق ڈار صاحب سے نہ معاہدے ہو رہے ہیں, نہ ان سے ملک سنبھل رہا ہے, نہ معیشت سنبھل رہی ہے, تو ان کے اوپر اس طرح سے الزامات کی یا تقریریں ان کے اوپر نہیں ہوتی ہیں, تقریروں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کی جاتی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے مہنگائی کر دی, عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا, لیکن ہم دیکھیں گے ہم اکانومی کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اسحاق ڈار کے اوپر کیا اتنا ٹرسٹ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں, اسحاق ڈار کے پیچھے کوئی بہت بڑی فورس ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ اگر مفتاح صاحب کے پیچھے ہوتی تو مفتاح صاحب اس وقت وزیر خزانہ ہوتے. تو وہ سپورٹ صرف اسحاق ڈار کے لیے ہے, ڈاکٹر صاحب, وہ سب کو پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں بتا دیتا ہوں, حالانکہ وہ آپ کو بتانا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں, وہ پیچھے کھڑے ہیں, مریم ان کے پیچھے ہے. کیونکہ دیکھیے اگر سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے وزراء میں سے اگر کسی نے ان پر بات کی تو ان کو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے, وہ پارٹی کی رکنیت بھی جا سکتی ہے, پارٹی سے بھی نکل سکتے ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے اور جس پر ہمیں شاید بات بھی کرنی ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت تو یہ سیاسی جماعتوں کی انا سے بڑھ کر ملک کی اکانومی سے, ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ان کی انا نہیں ہے. ہمیں اب یہ سوالات اٹھانے پڑیں گے. دیکھیے اس میں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی کی حکومت نے یہ کیا, فائن وہ بات ہم کرتے رہے ہیں. اس حکومت کے پاس بھی اتنا وقت تھا, انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اس وعدے کے ساتھ اس ملک میں آئے تھے, اور شاید ان کے کیسز بھی اس لیے ختم ہوئے ہیں. چلیے ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ میں اکانومی کو بہتر کر لوں گا, لیکن اکانومی دن بہ دن گزرنے کے ساتھ حالات مزید ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور عوام جن کی ہم بات نہیں کرتے وہ مرتے چلے جا رہے ہیں. کمر توڑ مہنگائی نہیں, بلکہ اب تو میں کہتا ہوں کہ یہ جان لیوا مہنگائی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا ذمہ دار یہ حکمران ہے, یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں. تو ان سے سوالات تو ہوں گے, اور یہ تو دنیاوی بات اپنی طرف رکھی ہے, تو خدا بھی تو انہوں نے خدا کو بھی تو جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا ہے. دیکھیے آپ یقین جانیے, جب ہم وزٹ کرتے ہیں پسماندہ علاقوں کا, جاتے ہیں لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ اب تو اسلام آباد کے اندر, لاہور, کراچی, راولپنڈی کے اندر لوگوں کی اتنی بری حالت ہے کہ شاید ناقابل بیان ہے یہاں پر بھی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم نے نہ کیا ایگریمنٹ, تو اس حالات کو 10 گنا زیادہ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں. کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے, ہمارے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اکانومی آپ کی بالکل, اکانومی کا پہیہ بالکل جیم ہو جائے گا, اور ان ایمپلائمنٹ ہوگی, کوئی چیز نہیں ملے گی, ادویات ختم ہو جائیں گی. سو آئی تھنک اس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں بالکل امید کرنی چاہیے کہ یہ پروگرام اب کریں گے اور پورا ملک مل کے اس کو چلائے گا, اور ایک روڈ میپ آئے گا جو ہم دیکھیں گے, جس میں الیکشنز بھی ہوں, ایک صحیح حکومتیں آئیں, اچھی حکومتیں آئیں. سب پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے مینیفیسٹوز میں پاکستان کی اکانومی پہ فوکس کریں, اس بیسس پہ عوام سے ووٹ لے کے آئیں اور مینڈیٹ لیں اور آ کے کام کریں. کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, پاکستان دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے, اور پاکستان دنیا کا سب سے ینگ ملک ہے. ہمارا یوتھ جو ہے وہ امیزنگ ہے, اور ان کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تاکہ وہ یہاں پہ جو کچھ بھی کریں, آئی ٹی کریں, پروڈکشن کریں, جوتے بنائیں, کپڑے بنائیں,
وہ پوری دنیا میں جانے چاہیے. بالکل. ہمیں اپنی آئسولیشن سے نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں بہترین حکومت کرنی چاہیے. ہمیں حکومت چاہیے, لیڈرشپ چاہیے. ہمیں جو بیوروکریسی ہے اس کو رول بیک کرنا پڑے گا, ریفارمز کرنی پڑیں گی. بجلی میں چوریاں بند کرنی پڑیں گی, نئی بجلی کی پالیسیز بنانی پڑیں گی جو کہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو امپورٹس پہ. ڈیمز بنانے پڑیں گے, تھر کول کو استعمال کرنا پڑے گا, سولرائزیشن کرنی پڑے گی. بڑھانی پڑے گی. یہ ساری چیزیں اپرچونٹیز ہیں. بٹ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اسٹیبلٹی لائیں, آئی ایم ایف سے پروگرام کریں, یہ ہمیں دوست ممالک کی سپورٹ آ جائے, تھوڑی سی اکانومی اسٹیبل ہو تو یہ باقی کام پھر سارے آپ کریں. سارے کے سارے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور ڈومیسٹک انویسٹرز کو آپ لے کے آئیں, فورن انویسٹرز کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, فورن پلس ڈومیسٹک انویسٹرز کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت شکریہ سر, آپ ہم کو ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سلمان شاہ, ماہر معاشیات اور سابق وزیر خزانہ بھی ہیں. بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ایک طرف جہاں پر اکانومی کے اندر ہم عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, وہیں پر پولیٹیکل سچویشن کے اندر بھی عدم استحکام ہے. اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. انور رائی صاحب, ایک بڑی ڈفرینٹ سی سچویشن اور بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز کو آئندہ آنے والے انتخابات میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے. کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے بیان دینے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ویسے ضرورت تھی؟ دیکھیے ماریا, میں اوورآل جو پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں گا, ہمارے ہاں ایک تو سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے, اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نام کی صرف نام کی رہ گئی ہے. وہاں پر بھی آمریت ہے کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو نوٹس جاری کیا جائے گا, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جائیں گے تو آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا, آپ کو تنہائی کا شکار کر دیا جائے گا. اور اگر آپ نواز شریف صاحب سے متعلق یا اب مریم نواز صاحبہ سے متعلق بات کریں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ملک کے جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کی حالت دیکھ لیجئے کہ وہ, اور اس کے ساتھ اگر سردار مہتاب کی میں بات کروں کے پی کے سے, ان کی طرف دیکھ لیجئے. اب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے, جو ان کے شوہر بھی ہیں, انہوں نے اگر سچ بولا ہے اور انہوں نے حالات و واقعات کے مطابق اگر اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. انہیں بھی یہ نوٹس جاری کر دیا گیا کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف گفتگو بھی کرے گا اسے بھی نوٹس جاری کر دیا جائے گا. ابھی تو خیر انہیں نوٹس جاری کیا گیا پارٹی پالیسی کے خلاف, لیکن ماریا یہ ضرور سنیے کہ میں دعا گو ہوں کیپٹن صفدر صاحب کے بارے میں کہ انہیں گھر سے نہ نکال دیا جائے, گھر صحیح سلامت اگر وہ جاتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے. لیکن انور رائی صاحب, یہاں پہ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس قسم کے بیان دینے کی ایک تو ضرورت کیا محسوس ہوئی, دوسرا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس بیان کے اوپر مسلم لیگ نون اس اسپیکٹ سے بھی جا سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے, جس کا جو مرضی نیریٹو ہو وہ اوپنلی پیش کر سکتا ہے, اس چیز کی آزادی ہے نون لیگ نہیں؟ کیسے پھر دیکھیے نا, پھر آپ کو نوٹس دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر آپ کو پبلکلی یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا تو اس کو نوٹس دیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ, اب دیکھیے یہ کہ جو بھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, جو نواز شریف صاحب کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, اس کو عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے, کیا یہ جمہوریت ہے؟ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ یہ قطعاً جمہوریت نہیں ہے. دیکھیے لیکن اب آوازیں اٹھیں گی, آپ ان آوازوں کو دبا نہیں سکتے کیونکہ حالات اس میچ پر پہنچ چکے ہیں, پہنچا دیے گئے ہیں. دیکھیے یہ تو ہوتا نا, ویسے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو پہلی آواز گھر سے اٹھے تو اچھی بات ہے نا, تبھی آپ اور میں اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں, تبھی عوام اس بات پر اپنا بات کر رہی ہوں گی. پارٹی کو ہیڈ کر رہی ہیں وہ, نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پارٹی کا کوئی ہیڈ ہو اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو اور اس کی غلطی کی کوئی نشاندہی کر لے تو کیا اس پر جرم ہے بات کرنا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھیے انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور اسی حوالے سے آپ کو یاد نہیں ہے چودھری نثار علی خان کا کیا تنازع ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں میں مریم کو نہیں لیڈر مانتا. شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, سردار مہتاب صاحب ہیں, اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ نون میں, لیکن وہ خاموش ہیں مصلحت کے تحت. یہ آپ نے بڑا اینڈ پہ ڈیفرنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ خاموش ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو بڑے بڑے رہنما ہیں, اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے, وہ ہے مصلحت. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاموشی کب تک برقرار رہتی ہے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.